السلام علیکم۔ رانا ثناءاللہ مسلسل مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ ان کو ایک دہشت کی علامت کے طور پر پیش کرتی ہیں اور یہ بھی کہہ چکی ہیں کہ رانا ثناءاللہ نے جس دن فیصلہ کر لیا اس دن تمہیں کون بچائے گا۔ جس دن رانا ثناءاللہ نے تمہیں گرفتار کرنے کا، تمہیں پکڑنے کا فیصلہ کر لیا، تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ مریم صاحبہ کے الفاظ ہوتے ہیں اور رانا ثناءاللہ صاحب مسلسل حملے کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے 2 سپریم کورٹ کے ججز پر حملہ کیا، یعنی ان کے حوالے سے ان پر شدید تنقید کی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ مریم نواز صاحبہ بھی جس طرح سے اب پوری ایک کیمپین چلا رہی ہیں اور سپریم کورٹ میں جو سماعت ہو رہی ہے اس میں بھی اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کس طرح سے سپریم کورٹ کے ججز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کی سماعت بھی بہت اہم ہے اور اس میں ایک عجیب انکشاف ہوا کہ ایک ایسا فیصلہ جج صاحب کا جو کہا جا رہا تھا جی اختلافی نوٹ ہے، جو بھی فیصلے کا حصہ بھی نہیں بنا، وہ پی ڈی ایم کے وکیل، پیپلز پارٹی کے وکیل زرداری صاحب کے قریبی ساتھی کے پاس کیسے پہنچ گیا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، اس پر بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کہ چیف جسٹس بڑے اس پر برہم نظر آئے۔ یہ کیا قصہ ہے کہ ابھی تک فیصلہ سامنے نہیں آیا اور وہ لکھا ہوا ان کے پاس کیسے پہنچ گیا، کس نے پہنچایا، کیوں پہنچایا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو بہت سے سوالات ہیں۔ اگرچہ دکھانا تو مریم صاحبہ یا پی ڈی ایم، رانا ثناءاللہ سب یہ چاہ رہے ہیں کہ جی یہ 2 ججز ہمارے خلاف ہیں، لیکن کہانی تو دوسری طرف کچھ الٹی نظر آ رہی ہے۔ تو جناب پہلی چیز یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب جو اداروں کو للکارے، یعنی چیف جسٹس سمیت، یعنی 2 ججز خاص طور پہ سپریم کورٹ کے، ان کو للکار رہے ہیں، بجائے اس کے کہ دہشت گردوں کے بارے میں بات کریں، ان کو للکاریں، ان کو دھمکائیں۔ وہ سپریم کورٹ کے ججز کو دھمکا رہے ہیں، لیکن اب خود وہ جو دوسروں پر دہشت ڈالنا چاہتے تھے، عدالت نے انہی کے خلاف فیصلہ سنا دیا ہے۔ پولیس نے بہت کوشش کی بچانے کی رانا ثناءاللہ کو کہ جی یہ تو مجرم ہی نہیں ہے اور یہ جان سے مارنے کی دھمکیوں کا کیس ہے، اور گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے فیصلہ سنایا ہے کہ فوری گرفتاری کی جائے رانا ثناءاللہ کی۔ رانا ثناءاللہ کو گرفتار کر کے 7 مارچ کو پیش کیا جائے عدالت میں، کیونکہ انہوں نے چیف سیکرٹری کو بھی اور ان کے اہل خانہ کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ اب یہ گجرات میں یہ کیس درج ہوا، اس کی پوری تفصیل اب سامنے آ چکی ہے۔ وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں، یعنی عدالت کی طرف سے یہ وارنٹ آتے ہیں کہ پولیس فلاں شخص کو گرفتار کرے، تو اب وہ جاری ہو چکے ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے گجرانوالہ کی، اور اس کی طرف سے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے گجرات کے تھانہ انڈسٹریل میں رانا ثناءاللہ کے خلاف درج ایک مقدمے میں وفاقی وزیر داخلہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کی اور پولیس کو انہیں 7 مارچ کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ رانا ثناءاللہ کے خلاف 5 اگست 2022 کو کاف لیگ کے مقامی رہنما شاہ کاظ اسلم کی مدعیت میں انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں ان پر چیف سیکرٹری اور ان کے اہل خانہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ گجرات پولیس نے مقدمے کو خارج کر کے اخراج رپورٹ عدالت میں جمع کرائی تھی۔ میں نے عرض کیا نا کہ پولیس تو بچا رہی تھی، ظاہر ہے پولیس خود وزیر داخلہ کے انڈر ہے، وہ بیچاری کیا کرے گی، اور اب تو ویسے بھی نگران سیٹ اپ آ گیا ہوا ہے، تو وزیر داخلہ کی نہیں سنے گی تو کیا ہوگا۔ تو انہوں نے، پولیس نے تو کہہ دیا کہ جناب اخراج رپورٹ، کہ نہیں مقدمہ ہی نہیں بنتا، ختم کریں، کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ لیکن عدالت نے کیا کیا، جب یہ رپورٹ جمع کرائی گئی مقدمہ خارج کرنے کی پولیس کی طرف سے، تو عدالت نے پولیس کی رپورٹ کو خارج کرتے ہوئے، ان کی رپورٹ تھی پولیس کی، مقدمہ خارج کیا جائے، عدالت نے ان کی رپورٹ خارج کر دی اور ملزم کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ عدالت نے تفتیشی افسر، متعلقہ ڈی ایس پی اور ایس پی انویسٹیگیشن کو شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے 7 مارچ کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا بھی حکم دیا ہے۔ یعنی یہ تفتیشی افسر بھی آئے جس نے کیسے جناب مقدمہ ہی خارج کرنے کی کوشش کی، متعلقہ ڈی ایس پی بھی آئے اور ایس پی انویسٹیگیشن بھی آئے، اور ان کو شو کاز نوٹس جاری ہو گئے ہیں۔ یہ ہے نا طاقت میں، اسی لیے تو آپ دیکھیں نا کس طرح انہوں نے طاقت میں آ کے اپنے کیسز ختم کیے ہیں۔ 1100 ارب روپے کے کیسز جو نیب کے تھے وہ ختم کیے۔ یہی تو ان کا معاملہ ہے۔ ماڈل ٹاؤن سانیہ 14 لوگ جہاں بحق ہوئے، شہید ہوئے، 100 زخمی ہوئے، آپ دیکھ لیجئے آج تک اس کا کچھ نہیں ہو سکا۔ پھر اسی طرح سے 25 مئی کے واقعہ دیکھیں، 4414 ریڈز جناب کی، عورتوں اور بچوں کو ہراساں کیا، آپ دیکھ لیجئے، اسی لیے کہ پھر آپ حکومت میں ہیں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر گرفتاریوں کا آپ دیکھیے کتنی گرفتاریاں کی گئیں، اب بھی آپ دیکھ لیجئے جیل بھرو تحریک میں جس طرح سے گرفتاریاں کی گئیں، اور رانا ثناءاللہ نے کہا تھا تمہیں ایک دفعہ گرفتار کریں گے تو پھر دیکھو تمہارے ساتھ کس طرح کا سلوک کریں گے، تمہاری چیخیں نکلائیں گے، انسانیت سو سلوک کریں گے۔ وہ اعلان کہتے ہیں کہ کوئی انسانی حقوق کوئی کچھ نہیں ہوگا،
تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اسد عمر ہوں، شاہ محمود قریشی ہوں، اعظم سواتی ہوں، سابق گورنر ہوں، عمر سرفراز چیمہ، دیگر لوگ ہوں جو تحریک انصاف گرفتار ہوئے، کارکن ہیں، ان کو کسی کو کسی جیل میں، کسی کو کسی جیل میں، اور نظر بندی، ان کو پیش بھی نہیں کر رہے، ملنے نہیں دے رہے. یعنی وہی بات کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ چلیں وہ لوگ اب اپنے حق کے لیے یا ایک پرامن احتجاج کرتے ہوئے اپنی گرفتاری پیش کر رہے ہیں، لیکن قانون کے تحت تو چلیں ان کو گرفتار کیا جائے، قانون کے تحت تو ان سے ڈیل کیا جائے. نہیں، ظلم اور ستم یعنی ٹارچر کسی طرح کرنا ہے، جتنا ہو سکے وہ ٹارچر کرنا ہے. تو اب وہی رانا ثناءاللہ جن کے خلاف پہلے ڈرگز کا کیس بنا اور ان پر ان کی اہلیہ پر رشوت کا الزام بھی ہے، 2 پلاٹ کلر کہار میں کسی جگہ لینے کے الزامات ہیں، وہ کیس الگ سے چل رہا ہے. تو اب اس کیس میں یہ جو جان سے مارنے کی دھمکیاں ہیں چیف سیکرٹری اور ان کے اہلِ خانہ کو، اس میں تو گرفتاری کرنے کے لیے اب حکم بھی آ گیا ہے، فیصلہ کر دیا عدالت نے کہ یہ 7 مارچ کو ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے. اب دیکھیں آپ کہ ایک طرف یہ چیزیں ہو رہی ہیں، رانا ثناءاللہ اور خود کیا کر رہے ہیں کہ ججز کو دھمکا رہے ہیں کہ جناب یہ 2 ججز ہیں، یہ نہ حصہ ہوں. فاروق ایچ نائک صاحب جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ چیزوں کو ڈیلے کرنے کے ماہر ہیں، اور اسی طرح سے وہ زرداری صاحب کو ہمیشہ بچا کر لے گئے، تو ویسے بھی ان کی تب تک حکومت آ جاتی ہے. تو اب وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، سارے وکیل آ گئے ہیں جی، پیپلز پارٹی کا الگ، نون لیگ کا الگ، JUA کا الگ، جناب سارے آ جائیں اور جناب اب ایک لمبی بحث ہوگی، اور یہ کہ جی ہم سب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 2 ججز تو نہیں ہونے چاہیے. اب کل کو یہ ہوگا کوئی بھی سپریم کورٹ جائے گا کہے گا جی یہ جج نہ سنیں، اور ایسے لکھ کر دے رہے ہیں جیسے حکم ہے ہمارا کہ یہ 2 ججز نہیں ہو سکتے. اب آپ دیکھیں دوسری طرف مندوخیل صاحب، جمال مندوخیل صاحب جن کے حوالے سے پہلے دن جب یہ ہیئرنگ ہوئی تو سامنے آیا کہ جی یہ سو موٹو لینا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ سب بات. تو اب ان کا جو بھی اختلافی نوٹ تھا اس کو کہا جا رہا ہے کہ حکم کا حصہ بنایا جائے گا، لیکن اس پہ دستخط نہیں ہوئے، ابھی وہ حکم سامنے نہیں آیا. جو بھی ان کے اعتراضات تھے ظاہر ہے پہلے ہیئرنگ کے بعد، تو اس پر جب فاروق ایچ نائک صاحب نے کہا، چیف جسٹس بھی ظاہر ہے اس کی سربراہی کر رہے ہیں کہ جی بڑا خطرناک ہے ان کا اختلافی نوٹ، جو جمال مندوخیل صاحب کا اختلافی نوٹ ہے بڑا خطرناک ہے. تو جب یہ بات ہوئی تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ابھی تو وہ اس فیصلے کا حصہ ہی نہیں ہے، تو آپ کے پاس کیسے آ گیا؟ تو انہوں نے کہا جی میرے پاس ہے. اب اس پر چیف جسٹس صاحب کہا جا رہی بھرم بھی ہوئے، ظاہر ایک عجیب بات ہے. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر تو دیکھا جانا چاہیے کہ یہ سارا کچھ فاروق ایچ نائک کے پاس کیسے پہنچا ہے. فواد چودھری کہہ رہے ہیں یہ بہت قابل تشویش ہے کہ جسٹس مندوخیل کا نوٹ جو ابھی آرڈر کا حصہ بھی نہیں بنا وہ فاروق نائک کے پاس پہنچ گیا. اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے اور فاروق نائک سے پوچھنا چاہیے انہیں یہ نوٹ کس نے پہنچایا. یہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں. اب آپ سوچیں کہ دونوں صورتوں میں یہ کسی نے پہنچایا ہے، کیسے ان کے پاس پہنچا ہے، کیا ہوا ہے. بہت سے لوگ عجیب بات کر رہے ہیں کہ جی یہ کون کس کو لکھ کر دے رہا ہے فیصلے، کیا پہنچایا جا رہا ہے. تو یہ سب باتیں بھی پھر ان کو دیکھا جانا چاہیے. کیا یہ ہے کہ جناب ججز دھمکانے میں آ جائیں گے، کل کو ہر کوئی جائے گا، کل کو تحریک انصاف جائے گی کہ جی فلاں جج ہمارا کیس نہ سنیں، فلاں جج ہمارا کیس نہ سنیں، ہر کوئی اس طرح سے بات کرے گا کیونکہ ان کے بھی بائسز ہیں ہمارے خلاف، وہ سب فیصلے دے چکے ہیں. اس طرح کے ججز ہیں کہ سارے فیصلے جو ہیں وہ تحریک انصاف کے خلاف آ رہے ہیں. اور پھر یہ دیکھیے کہ وہی سپریم کورٹ جس کے فیصلے کی وجہ سے حکومت بنی ہے، یہی چیف جسٹس تھے، انہوں نے سو موٹو نوٹس لیا تھا اور عمران خان صاحب کی حکومت اس فیصلے کے بعد ختم ہوئی تھی. تو آج اسی پر یہ حملے کر رہے ہیں. پھر ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی 2 جج صاحب نے چونکہ از خود نوٹس لینے کا کہہ دیا تھا لہٰذا وہ اپنا ذہن بتا چکے ہیں کہ جی یہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، چیف جسٹس از خود نوٹس لیں. اس پر ظاہر اکبر نقوی صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن پر یہ وہ الزام لگا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب یہ ہیئرنگ سٹارٹ ہوئی تو اس طرح 2 اور ججز ہیں، بلکہ 3 کہہ لیں، جنہوں نے صاف کہہ دیا، 2 نے واضح کر دیا کہ یہ تو اسمبلی ہی تحلیل غلط نظر آ رہی ہے کہ پہلے اس پر جانا چاہیے، کیا اس طرح اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے. تو ہم یہ کہیں کہ ان ججز نے بھی جناب اپنا موقف سامنے رکھ دیا ہے، وہ بھی جناب 90 دن کے اندر الیکشنز نہیں چاہ رہے. تو اس سلسلے کو کہیں رکنا ہوگا ورنہ حالات بہت زیادہ بگڑ جائیں گے. آئینی بحران ملک میں پہلے ہی ہے، 90 دن کے اندر الیکشن نہ ہوئے تو ایک اور بدنامی ہمارے عدالتی نظام پر آئے گی کہ نظریہ ضرورت کو پھر زندہ کیا گیا اور آئین کو پھر پامال کیا گیا. لیکن آپ دیکھیے کہ اس میں اب سارے مافیا کے لوگ حکومت میں جو ہیں، حکومت سے باہر جو ہیں، جو اداروں میں بیٹھے ہیں، وہ سب دباؤ ڈال رہے ہیں اب سپریم کورٹ پر کہ پریشرائز کیا جائے اور یہ کہ جناب آئین کو سپریم کورٹ توڑے. اور اس لیے کہ جناب اب یہ ہمارے حق میں ہے، ہم چونکہ الیکشنز نہیں چاہتے. ابھی ایک ایسی شخصیت کا میں دیکھ رہا تھا کہ جو نون لیگ کے بہت قریب ہیں، ایک چیز جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ صفایا ہو رہا ہے لاہور سے، یعنی 29 MPA کے حلقے ہیں لاہور میں، تو 25 میں تحریک انصاف جیتے گی اگر آج الیکشن ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کہ اب پوری طرح سے ان کا PDM کا پورا صفایا، نون لیگ کا صفایا ہوتا نظر آ رہا ہے. اللہ حافظ.